پاک سعودی تعلقات نئی بلندیوں پر، سعودی وزیر خارجہ کی صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف سے ملاقاتیں۔ برادر اسلامی ملک کو کئی منصوبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش، پی اے اے اور ایئرپورٹس کی نجکاری میں جوائنٹ وینچر کی آفر۔ سعودی وفد کی وزیر اعظم کی زیر صدارت ایس آئی ایف سی کی ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت۔ پاکستان کی سعودی عرب کو اسلام آباد میں 2 5 اسٹار ہوٹلز کی نجکاری میں بھی جوائنٹ وینچر کی پیشکش۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بریفنگ، کہا پاکستان بہترین مواقع فراہم کرے گا، باہمی تعاون سے بہتر نتائج ملیں گے۔ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن سے فیض حمید کو کلین چٹ مل گئی۔ اس وقت کے آرمی افسران نے فیض حمید کو معاہدے کی اجازت دی تھی۔ رپورٹ کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ کمیشن کا نیشنل ایکشن پلان کے تمام نکات پر عمل درآمد یقینی بنانے پر زور۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ حکومتی پالیسی میں خامیوں کی وجہ سے فیض آباد دھرنے جیسے واقعات کو ہوا ملتی ہے۔ جڑواں شہروں کی پولیس میں رابطے کے فقدان کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئیں۔ سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے خلاف حکومت نے ایکشن لینے میں کوتاہی برتی۔ عوامی معاملات کی ہینڈلنگ آئی بی اور سول ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت کی ملکی قیادت نے کسی ادارے یا اہلکار کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ تاحال سپریم کورٹ میں جمع نہ ہو سکی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا فیض حمید دھرنا کیس کی رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ۔ مبینہ انتخابی دھاندلی پر بھی تنقید کا ضمنی الیکشن سے قبل ہی پری پول دھاندلی کا بازار گرم ہے۔ پاکستان دھاندلی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ کارکنوں پر تشدد کا بھی شکوہ، مہنگائی پر بھی حکومت کو کھری کھری سنا دی۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا شہباز شریف کی حکومت عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے گی۔ بیساکھیوں پر بنی فارم 47 کی حکومت نے پہلے بجلی اور اب پیٹرول مہنگا کر دیا۔ بجلی 100 روپے یونٹ اور پیٹرول مزید مہنگا ہونے کی بھی پیش گوئی۔ عمر ایوب کا سعودی وفد اور سرمایہ کاری کا بھی خیر مقدم۔ وفاقی وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں مصروفیات۔ محمد اورنگزیب کی G24 کے وزرائے خزانہ اور مرکزی بینک کے گورنرز کے اجلاس میں شرکت۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی پاکستان کو دی جانے والی امداد کو سراہا۔ نئے آئی ایم ایف پروگرام کے لیے بھی پر امید، کہا ایف ڈی آر اور ٹیکس کلیکشن نظام میں اصلاحات جاری ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے۔ نجی شعبے میں سرمایہ کاری اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے تعاون کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ آئی ایم ایف نے پاکستانی معیشت بحرانوں سے نکلنے کی نوید سنا دی۔ اگلے سال مہنگائی میں 12.1% نمایاں کمی کی خوشخبری بھی دے دی۔ عالمی مالیاتی ادارے کی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری۔ رواں سال معاشی شرائح نمو 2%، اگلے سال 3.5% تک جانے کا امکان۔ بے روزگاری میں بھی مرحلہ وار کمی کے مثبت اعشاریے۔ سائفر کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت۔ کیا کسی نے سائفر دیکھا ہے؟ کیا آپ نے سائفر کے متن کو پبلک کیا ہے؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا وکیل سے استفسار۔ سائفر کاپی میں نے پبلک نہیں کی۔ وکیل سلمان صفدر کا جواب۔ اعظم خان نے اپنے بیان میں کہا انہوں نے کاپی وزیر اعظم کو دی تھی۔ آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ عدالت کا استفسار۔ سائفر وزیر اعظم نے لیا یا نہیں کہ پروسیکیوشن کے ثبوت میں نہیں آیا۔ پروسیکیوشن کا پورا کیس اعظم خان کے اوپر بنتا تھا۔ میں پروسیکیوشن میں ہوتا تو کبھی سٹیٹس ملزم سے گواہ میں تبدیل کرنے کا مشورہ نہ دیتا۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے وکیل سلمان صفدر کے دلائل مکمل۔ چیف جسٹس نے کہا اعظم خان مقدمے کا ملزم بھی تھا، اس کا ایسے غائب ہونا اور واپس آ جانا مقدمے پر اثر ڈالے گا۔ کیس کی آج پھر سماعت ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کسی ڈائیلاگ نہیں، انصاف سے ہوگی۔ عدلیہ سے امید ہے انشاءاللہ وہ رواں ماہ ہی رہا ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے دوران شیشے کے کمرے پر اعتراض، ملاقات کا طریقہ کار غیر قانونی قرار دے دیا۔ شیر افضل مروت نے کہا ہماری ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات میں شیشہ اور بلب لگایا گیا۔ نون لیگ کے قائد محمد نواز شریف روٹی کی قیمت معلوم کرنے خود عوام میں پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بھی نواز شریف کے ہمراہ تندوروں کے دورے، اڈا پلاٹ پر نان بھائیوں سے ملاقات۔ روٹی کی قیمت معلوم کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی ریٹ لسٹ کا معائنہ کیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو عوام میں دیکھ کر خوشگوار حیرت کا اظہار۔ لیگی قائد نے تندور مالکان کو باور کرا دیا کہ وہ خود روٹی کی قیمت کا جائزہ لیتے رہیں گے۔